یا اللہ تو خوب جانتا ہے کہ مجھے تاج و تخت اور ملک و مال کی کوئی خواہش نہیں. میرا مقصد تو صرف تیرے نام کو سربلند کرنا ہے. میرے تلوار چلانے کا مقصد صرف اور صرف تیرے انصاف کو قائم کرنا ہے. اگر میں اس راستے سے بھٹک جاؤں یا میری عقل پھر جائے تو اے میرے رب میرے دل کو برحق اہل شمشیر کے راستے کی طرف پھیر دینا. میرے دل کو راہ حق سے راہ ابلیس کی طرف پھسلنے نہ دینا. مجھے کبھی سرنگوں نہ. یہ تاریخ کا وہ کردار ہے کہ دشمن جس کے تلوار کے وار سے ہی نہیں بلکہ اس کی شخصیت کے اسرار سے بھی آج تک خوف زدہ ہے. اس بہادر کے تربیت یافتہ بہادر بیٹے عثمان شاہ نے اپنے باپ کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک چھوٹے سے رقبے پر پھیلی ہوئی ریاست کو ایک مستحکم اور 3 براعظموں کے رقبے پر مشتمل حکومت میں تبدیل کر دیا. ایسی حکومت جو غیر مسلموں کے سینے پر خنجر کی طرح چبھتی رہی اور وہ کسی نہ کسی طرح اس کا خاتمہ چاہتے تھے. سلطنت عثمانیہ نے قریباً 600 سال سے زائد عرصے تک حکومت کی. ویسے تو روز اول سے ہی دشمن اس خلافت کے خلاف سازشوں میں مصروف رہا، مگر پہلی جنگ عظیم کے دوران اینٹی مسلم اتحاد نے سازش کے تحت مسلمانوں میں اندرونی انتشار کو بڑھاوا دیا اور وہیں دوسری طرف بیرونی سرحدوں پر بھی جنگ چھیڑ دی. ان دونوں محاذوں کی وجہ سے خلافت عثمانیہ بہت کمزور پڑ گئی، اتنی کمزور کہ وہ بکھر کر رہ گئی. اس وقت دشمنوں نے خلافت عثمانیہ کے ذمہ داروں سے گن گن کر بدلے لیے. ان سے ان کا اقتدار تو چھینا ہی ساتھ ان کو ان کے علاقے سے علاقہ بدر بھی کر دیا. مسلمانوں کے پاس جو علاقہ بچا وہ تھا صرف موجودہ ملک ترکی. مسلمان جو 3 براعظموں پر حکومت کر رہے تھے ان کو صرف ترکی کے حدود تک محدود کر دیا گیا اور اس وقت کی حکومت کو ایک معاہدے کا پابند کر کے کچھ ایسی شرطیں عائد کی گئیں کہ ترکی اور اس میں بسنے والے پسماندگی کا شکار ہو جائیں اور وہ کبھی ترقی نہ کر سکیں. ظاہر ہے جب وہ ترقی نہیں کر سکیں گے تو کبھی خلافت کا خواب بھی نہیں دیکھ سکیں گے. ان کی سوچ یہ تھی کہ اب وہ مسلمانوں کو اپنا غلام بنا کر اپنے انتقام کے جذبے کو کچھ تسکین پہنچائیں گے. ترکی کی تاریخ کا سیاہ ترین معاہدہ تھا جسے ٹریٹی آف لزون کہا جاتا ہے. اس معاہدے کا آغاز جولائی 1923 سے ہوا اور اس کی میعاد آئندہ 100 سال کے لیے تھی. یعنی اب 2023 جولائی میں ترکی اس معاہدے سے آزاد ہو جائے گا. اب آتے ہیں اس معاہدے کی شرائط کی طرف جو بہت نفرت انگیز حد تک مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے عائد کی گئیں. ان شرائط کے مطابق ترکی کا قومی مذہب اسلام نہیں ہو سکتا. ترکی میں شروع میں اذان دینے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی. اب آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں جہاں اذان دینے پر پابندی ہو وہاں خلافت راشدہ کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے اور اپنی تاریخ کو لوگوں کو یاد دلانے کے لیے کتنی پابندیوں کا سامنا ہوگا. مذہبی اعتبار سے پابندی کے ساتھ ساتھ سخت ترین اقتصادی اور معاشی پابندیاں بھی لگائی گئیں. ترکی کو اس بات کا پابند کر دیا گیا کہ وہ آنے والے 100 سال تک اپنی سرزمین پر ڈرلنگ کر کے کسی بھی قسم کی معدنیات نہیں نکال سکتا. ذرا سوچئے کہ آپ اپنی ہی سرزمین میں چھپے ہوئے قدرتی خزانوں کو اپنے ہی ملک میں استعمال نہیں کر سکتے. اور اس سے بھی بڑا ستم یہ تھا کہ ترکی جو کہ 2 براعظموں پر مشتمل ہے اور اس کے پاس آبنائے فاسفورس جیسا بحری راستہ موجود ہے جو اس کے بحری حدود میں آتا ہے، مگر سوچی سمجھی سازش کے تحت ترکی پر اس بات پر بھی پابندی لگائی گئی کہ ترکی آبنائے فاسفورس کے بحری راستے پر آئندہ 100 سال تک بحری ٹیکس نہیں لے سکتا. اب میں آتی ہوں دوبارہ اپنے پوائنٹ کی طرف کہ ترکی نے قریباً 90 سال ان پابندیوں پر عمل کیا، مگر پابندی کے آخری 10 سالوں میں ترکی نے پابندی کے بعد اپنی حکمت عملی ترتیب دینی شروع کی اور اس سلسلے میں جن کاموں پر کام شروع کیا گیا ان میں بنیاد مسلمانوں میں اپنی تاریخی ہیروز کو موجودہ نسل سے متعارف کرانا تھا. مسلمانوں میں مسلم حکومت اور خلافت کے جذبے کو دوبارہ زندہ کرنا تھا جو ہماری نسل بالکل بھول چکی تھی. ارطغرل کا کردار اس کام کے لیے موزوں ترین تھا کیونکہ اس نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا. اس نے اپنے جذبہ ایمانی سے اور مسلسل جہاد سے ایک سلطنت
بلکہ بہت عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی، اور یہی وجہ ہے کہ ارطغرل ایز اے فلم جنریشن وار کے طور پر آزمایا گیا اور یہ بہترین تجربہ ثابت ہوا۔ اب 2023 میں ترکی ایک نئے ورژن کے ساتھ اس دنیا کے نقشے پر ابھرے گا۔ ترکی نے اس حوالے سے کیا کیا تیاریاں کی ہیں، اس پر ایک الگ ویڈیو میں بات کریں گے۔ اب تک کی تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ارطغرل غازی نے جس طرح 13ویں صدی میں مسلمانوں کو ایک منزل تک پہنچنے کا راستہ ہموار کر کے دیا تھا، آج پھر وہی کام اس کی زندگی پر مبنی ڈرامہ کر رہا ہے۔ یہ تاریخ کا وہ اہم کردار ہے، دشمن جس کی تلوار سے نہیں بلکہ اس کی شخصیت کے وار سے آج بھی ڈر رہا ہے۔ میں ان لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے میرے ٹاپک ارطغرل غازی مسلم ویپن آف فلم جنریشن وار کو پسند کیا، جنہوں نے میری سوچ اور میری کوششوں کو سمجھا۔ مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری آنے والی نئی نسل کے اندر ایک تحریک بیدار ہوئی۔ وہ لوگ ابھی سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ ارطغرل کی کہانی تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، مگر اس کہانی کی سمپلیفائی ورژن میں دیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ارطغرل اور اس جیسے تاریخ کے دیگر گمنام ہیروز کے کارناموں کو آج کے دور کی زبان اور آج کی تھیم کے ذریعے سمجھ سکیں۔ ایکچولی وہ لوگ یوٹیوبرز اور دیگر سوشل نیٹ ورکس پر آسان ورژنز تلاش کر رہے ہیں جو بآسانی ان کی سمجھ میں آ جائیں۔ میں اسٹریجس سجیشنز کی طرف سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں ذاتی طور پر ایسے گمنام ہیروز پر ریسرچ کر کے انہیں آسان انداز میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش ضرور کروں گی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔